چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے بہت زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا. اور کیوں برق رفتار ہوگا؟ کیونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ہے اور ڈیمانڈ آف دا ڈے تھی یہ, جو ہمارے نیبرز تھے ان کی وجہ سے اور ساری جو صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز ہوگا اور اس ہیڈ کوارٹرز میں چین آف کمانڈ ہوگی اور یونیفائڈ ایکشن ہوگا, بر وقت ہوگا, ایفیشنٹ ہوگا, جس پر یہ آرمی چیف نے بات کی ہے. آرمی چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام ایک تاریخی اور بنیادی تبدیلی ہے جو مستقبل کے چیلنجز کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے. اچھا جی, اور کچھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عادل راجہ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ویلاگنگ کرتے ہیں اور بہت سی خبریں ان کی باؤنس بھی کرتی ہیں, نیگیٹو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہوتے ہیں, بیس لیس خبریں چلا رہے ہوتے ہیں. تو خیر وہیں لندن میں ہی ایک تو پہلے ان کو کیس آ رہے وہ اپنا, اور اب جو حکم نامہ آیا ہے عدالت کا انہوں نے کہا کہ 30 دن تک معافی آپ چلائیں گے اور آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اور یہ یو کے کی عدالت نے فیصلہ اٹھایا, آپ جو ہے نا سنایا ہے کہ جس میں پینلٹی بھی ہے, فائنز بھی ہیں. جی, عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ بھی ادا کرنا ہوں گے. اور اچھا, عادل راجہ کو 22 دسمبر تک 50,000 پاؤنڈ ہر جانا بھی ادا کرنا پڑے گا اور 30 دن تک معافی چلانی پڑے گی اپنے وہ جو اتنے پیسے ہوں گے ان کے پاس, اتنے ہیوی فائنز ہیں, دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ دوسروں کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ ذرا احتیاط کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, اگر آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے کچھ بھی تو آپ کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. بالکل ایسے. تو ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے, سیکیورٹی انالسٹ ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب نے وقت دیا ہمیں. سر کہ یہ جی یہیں سے میں بلکہ شروع کروں گی سر کہ السلام علیکم. اب یہ واقعی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں یو کے بیٹھ کے, یو ایس بیٹھ کے, کہیں بھی بیٹھ کے جی میں پاکستان کی جی فوج کے خلاف بات کر سکتا ہوں, لوگوں کے خلاف بات کر سکتا ہوں, حکومت کے خلاف بات کر سکتا ہوں, مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا, آئی ایم سیف. لیکن یہ جو اب فیصلہ آیا ہے اس سے کیا اب امپریشن جاتا ہے جو ریئل سٹوری ہے؟ نادیہ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم اور تاریخی فیصلہ دو اعتبار سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کسی ادارے, فرد یا ملک کے خلاف جو ہے ہرزہ سرائی کر سکتے ہیں, ان کے اوپر ہر قسم کے سچے جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ قانون کی پکڑ سے بچ جائیں گے, تو یہ غلط فہمی اس فیصلے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی دور ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اس سے ایک اور ایک پریسیڈنس قائم ہوا ہے نادیہ, کہ اگر کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے بھی پاکستان کے کسی فرد یا شہری یا ادارے کے خلاف اگر اس طرح کا نفرت آمیز بیانیہ بنایا جاتا ہے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک, جس بھی وہ ملک میں ہے, وہاں بھی وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. اور اس پرٹیکولر کیس میں جو کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد کا ان کے خلاف تھا کہ انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے, تو انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھیں برطانیہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو برطانیہ کے قانون کے مطابق بھی اگر آپ برطانیہ میں ویزا پہ ہیں یا شہری ہیں یا اسائلم سیکر ہیں, تب بھی آپ برطانیہ کے قانون کے مطابق بھی جھوٹے الزامات اور اس طرح کی ڈیفیمیشن ہے جرائم ہیں اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. ڈیفیمیشن از اے کرمنل آفینس. جی بالکل. اور آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے چینلز بھی جو پاکستان کے ہیں جنہوں نے اس سے ماضی میں کچھ غیر محتاط کنٹینٹ ایئر کیا تھا, ان کے خلاف برطانیہ کی عدالتوں نے بھی فیصلہ دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوشائن بات ہے, اور جس طرح آپ نے کہا میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اس سے یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں آزادی رائے دنیا میں ہم کسی بھی حصے میں ہوں اس کو ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اسی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جو مزید بھی وہاں کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں یا پھر ویلاگنگ کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ہماری وزیر داخلہ جین میریٹ کے ساتھ ظاہر ان کی بات بھی ہوئی ہے, تو کیا واپس ان کو لایا جائے گا لوگوں کو, یا ایسا ممکن بھی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے اور یہاں پر قانون کے مطابق سزا دی جائے؟ یہ بھی عمل شروع کر دیا گیا؟ دیکھیں اس میں قانون کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی قومی سلامتی, پاکستان کی ریاست, فوج
یا کسی فرد کے خلاف جو ہے جھوٹے الزامات اور جھوٹا بیانیہ جو ہے مرتب کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو ملک واپس لانے کی جو کوشش ہے، ڈیفینیٹلی جو ہمارے وزیر داخلہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سے قطع نظر کہ لیکن اس کے لیے ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی ضرورت ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن اس سے قطع وہ ہے برطانیہ اور پاکستان میں یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین صاحب کو واپس لانے کی کوشش کی گئی تھی، اور بھی لوگوں کو لانے کی کوشش کی تھی، جتنی کامیابی ہوئی تھی. لیکن امبریلا کے انڈر نا آپ میاں صاحب کو لانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. بالکل جی ہاں. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کیس میں ایک نئی جو جہت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ پاکستان کے شہری نہیں بھی ہیں، اگر آپ کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں، یا وہاں پہ آپ ویزا لے کے موجود ہیں، یا وہاں کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، یا وہاں پہ آپ نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے قانون کے مطابق بھی اگر آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو اس ملک کے اندر بھی پاکستان کا وہ شہری یا ادارہ قانونی کارروائی اس ملک کی عدالت میں بھی ان کے خلاف کر سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک بڑا اہم پہلو اس لیے ہے کہ ایسے جو کئی افراد جو ہیں بہت ہیں، کچھ اور بھی ہمارے ایسے ایک بڑا سبق ہے. جی سر، ہمارے کچھ اور بھی ایسے یہ شرپسند یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے باہر، یہ ان کے اوپر بھی میرے خیال تھوڑا سا ہونا چاہیے ایسی کارروائی، کیونکہ ان کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. جب وہ ویڈیوز بنانے پہ آتے ہیں نا تو بہت جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف. جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف بڑھیں گے بتدریج جس میں یہ آزادی رائے جو ہے اس کو احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے. اگر کسی کی عزت پہ، کسی کی ساکھ پہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس طرح کے میں سمجھتا ہوں اور کیسز بھی آگے سامنے آ سکتے ہیں ان افراد کے خلاف جو کہ دیگر ممالک میں اس غلط فہمی سے پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیاں مرتب کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ وہ محفوظ ہیں، کہ وہ محفوظ ہیں، ممالک میں بھی ہم کیسز کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. بالکل ایسی تو یہ کارروائی ہوں گی. اچھا مجھے بتائیں کہ گارڈ آف آنر بھی دیا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز کو، تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، وہاں خطاب بھی کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تینوں افواج ملٹی ڈومین آپریشنز کو متحد نظام کے تحت مزید مؤثر اور ہم آہنگ انداز میں انجام دیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز ہے اس کی وجہ سے بڑا ایفیشنٹ، بہت پرامپٹ ہوگا، برق رفتار ہوگا ہمارا ریئیکشن جب بھی ہوگا. تو ذرا اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیجئے گا سید مولوی صاحب. دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت تنظیم نو ایک طرح سے ہائی کمان کی گئی ہے آرٹیکل 243 میں، آئین کے پارلیمان کے منظوری کے نتیجے میں جو آئین میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کمانڈ کنٹرول کا سٹرکچر تھا اور ڈیسیژن میکنگ کا نظام تھا وہ 20ویں صدی کا نظام تھا، اور وہ 20ویں صدی میں کامیاب اور اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق تھا. لیکن اب 21ویں صدی میں جو جنگ کی نوعیت ہے اور رفتار ہے اور حیت ہے وہ یکسر بدل چکی ہے. اب آرمی، ایئر فورس، نیوی جو ہیں وہ الگ الگ اپنی جنگیں نہیں لڑتے ہیں، بلکہ اگر ایک کوئی مشن ہوتا ہے یا کوئی ایک آپریشن ہوتا ہے تو اس میں لینڈ، ایئر، سی، سائبر، الیکٹرانک، انفارمیشن، ڈپلومیٹک، لیگل، میزل، ڈرون، یہ تمام اس کے جو ڈیفرنٹ پہلو اور جہتیں ہیں وہ یہ بیک وقت انتہائی تیزی اور مہارت سے استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کا مظاہرہ ہم نے مئی میں بھارت کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے بھی کیا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ بھارت نے بھی ان غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ تقریباً 50,000 فوج کی ایک ایکسرسائز انہوں نے پاکستان کے جنوب مشرق میں ارینج کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھی رفتار اور جو انٹینسٹی ہے حملے کی فیوچر میں کسی جارحیت کے حوالے سے اس کو مزید تیز کیا جائے. اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے
کہ ہم نہ صرف اپنی افواج بلکہ ہم اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول، ہم اپنے اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کے نظام کو بھی اتنا تیز اور منظم اور بہتر بنائیں کہ ہمیں کسی بھی ڈومین میں، اچھا یہ مجھے ایک اور چیز بتا دیجیے گا، جو حالیہ دنوں میں جو جواب مزید سخت دیا جو حالیہ دنوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی اور واضح طور پر پیغام دیا، جو ملک پہ ظاہر اس وقت کارروائیاں جو ہو رہی ہیں ساری آپ کو ظاہر پتہ ہے مجھ سے بہتر، تو اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سر؟ یہ کے پی کے میں آپریشن ہونا ہی ہے، اگر ریزسٹنس آتی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرف سے یا وہاں کے نیٹیوز کی تو کسی کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا، اندر کی کیا صورتحال ہے ذرا مجھے بتائیے۔ دیکھیں 3 مختصر میں آپ کے جو اہم پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آرمی کا آپریشن کے پی کے میں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور نہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ جو آپریشنز ہیں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہیں، جس میں بڑی مستند اور ملٹی سورس جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، الیکٹرانکس یا کمیونیکیشن یا ہیومن، اس کی بنا پہ بالکل ٹارگیٹڈ آپریشن کسی بلڈنگ یا ادارے یا جگہ یا مقام پہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ انفینٹری موو کرے گی اور پورا علاقہ کلیئر کیا جائے گا اور لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے گا، تو یہ غلط فہمی جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس آپریشن کے حوالے سے، اس کو بھی زائل کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ کے پی کا صوبہ جو ہے سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے اور سب سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ دہشت گردی کا جو خطرہ ہے اس کی بےخبری کے لیے ایک بھرپور انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، وہ ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر وہاں کی صوبائی حکومت اس ریاست کے یا مرکزی حکومت کے فیصلے اور اقدام میں مدد کرتی ہے تو یہ بہتر انداز میں انجام پائے گا، لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتی تو میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے جو اس وقت تقاضے ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں سیاست نہ تو کرنی چاہیے اور نہ یہ ہمارے قومی سلامتی کی جو ذمہ داری ہمارے اداروں اور مرکزی حکومت کی ہے اس کو پورا کرنے کے راستے میں کسی رکاوٹ کو حائل ہونے کی اجازت دی جی بالکل علی، اور میں تو کہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے بھی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی ہے ایئر مارشل کے بارے میں، انڈیا کی میں بات کر رہی ہوں، میڈیا کی، اور ان کے جو بھی یہ پپٹ سپورٹرز ہیں وہاں ماتم مچ گیا ہے اس سیریمنی کے بعد، بالکل ماتم کی کیفیت ہے، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے تو بڑی بڑی باتیں کی تھی، یہ ہو جائے گا، یہ ہونے والا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اور اب اس سیریمنی کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر زمین کھلے تو اس میں کود جائیں یا آسمان پھاڑ کے کہیں اوپر نکل جائیں۔ تو بڑے میں ایک صرف جملہ کہوں گا، بڑی اہم بات کی آپ نے، ہمارے دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہماری ریاست اور عوام، ہماری فوج اور قوم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، تو آپ کی بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ ان جھوٹے بیانیے اور نفرت کے کاروبار کو ایکسپوز بھی کریں تاکہ ہماری عوام کے دلوں میں افواج اور ریاست کا احترام اور اعتماد بھی رہے اور دشمن پر اس کی دھاگ بھی رہے، اور عالمی برادری میں پاکستان ایک ترقی یافتہ اور مضبوط اور مستحکم اور متحد قوم کے طور پر ابھر کر سر اٹھا کر بالکل، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت